بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، پیج نمبر 51 کھولیں۔ اردو پیج نمبر 51۔ نظم کا نام ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ پہلے ہم نظم کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ گٹا ایک پہاڑوں سے بدھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نخا کی، ہری ہو گئی ساری کیتی خدا کی۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، جہاں سے ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب سے عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گر گر سے آواز حق حق۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پیج نمبر 52 پہ، آگے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، مجھے جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر۔ اس میں بہت سارے مشکل الفاظ ہیں جس کے میننگز میں آپ کو بتاؤں گی۔ ہر ایک میں کدے سے برا جا کے ساغر، ہر ایک گاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گراں میں لیا باندھے حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو۔ یہ فرمان رسول ہے کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے مال سمجھو۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پہلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں یہ راہ مصفا، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائے مہیا، انہی کے ہے سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ اس نظم میں شاعر ہمیں کہتا ہے کہ مکہ سے اسلام کی گھٹا اٹھی، مطلب مکہ سے اسلام کی شروعات ہوئی اور ساری دنیا پر چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک اس سے سیراب ہوا۔ عرب کے ان پڑھ لوگوں نے اسلام کا بول بالا کیا اور لوگوں کو توحید کا سبق دیا۔ ان نیکیوں کی وجہ سے تمام غیر مذاہب کے عبادت خانے اجڑ گئے اور خانہ کعبہ آباد ہوا۔ مسلمانوں نے ہر جگہ سے علم حاصل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو پلے باندھ لیا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو آگے بتایا نا کہ یہ فرمان رسول ہے، تو وہ فرمان رسول وہ تو شعر کی صورت میں لکھا ہوا ہے، تو نثر کی صورت میں یہ ہے کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، یہ جہاں سے ملے اسے اپنا لو۔ چنانچہ مسلمانوں نے علم سیکھا اور دوسرے تمام قوموں سے بازی لے گئے۔ انہوں نے زراعت، سیر و سیاحت، فن تعمیر اور تجارت کے شعبوں میں بہت ترقی کی۔ دوسری قوموں نے مسلمانوں سے یہ علوم سیکھے، شاہراہوں کی تعمیر کی، ان کی پیمائش اور رستے میں کنویں اور سراہوں کا قیام کیا، یعنی دوسری قوموں نے ان کی تقلید کی اور ان کی نقل کی اور ان کو کاپی کیا۔ مسلمانوں نے ہی تقریباً مطلب یہ جتنے بھی اعلیٰ پائے کے کام ہیں، جیسے زراعت، سیر و سیاحت، فن تعمیر، تجارت،
پیمائش اور راستے میں کنویں اور سرایوں کا قیام یہ مسلمانوں نے ہی کیا، اور دوسری قوموں نے ان کی تقلید کی، ان کی نقل کی اور ان کی پیروی کی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پہلے بند کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا بند جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے، اس کو دوبارہ ریڈ کرتے ہیں اور اس کی آپ لوگ ابھی تشریح دیکھیں گے۔ تشریح کو غور سے سنیں اور پھر کاپیز پہ لکھیں۔ ٹھیک ہے، گٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دوم جس کی، کڑک اور دمک دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے رہے اس سے محروم آبی نخاکی، ہری ہو گئی ساری کیتی خدا کی۔ یہاں تک، مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک پہلا بند ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہلے بند میں جو مشکل الفاظ ہے وہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اچھا، یہ ہے گٹا۔ گٹا کا مطلب کیا ہے؟ گٹا کا مطلب ہے سیاہ بادل۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے بتھا۔ بتھا کا مطلب مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے 400۔ یہ مطلب میں وربلی بول رہی ہوں، آپ لوگوں نے اسی ویڈیو کو دیکھ کے آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ 400 چاروں طرف۔ 400 کا مطلب ہے چاروں طرف۔ ٹھیک ہے، یک بیک آگے ہے، 400 کے بعد ہے یک بیک۔ یک بیک کا مطلب ہے اچانک۔ ٹھیک ہے، اچھا کڑک کسے کہتے ہیں؟ یہ تو تقریباً سب بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کڑک بجلی کے چمکنے کی آواز۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے دمک۔ کتنا فرق ہے اس میں، ہم اکثر اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ کڑک کا مطلب ہے کہ بجلی کے چمکنے کی جو آواز آتی ہے نا، اس کو کڑک بولتے ہیں، اور جو دمک ہے وہ روشنی، وہ جو روشنی آتی ہے اس کو دمک بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کڑک اور دمک۔ اچھا اس کے بعد ہے ٹیگس۔ ٹیگس ایک دریا کا نام ہے جو اسپین کا دریا ہے۔ اسپین میں ایک دریا کا نام ٹیگس ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے گنگا۔ گنگا ہندوستان کا مشہور دریا ہے۔ بھارت جسے کہتے ہیں، بھارت ہندوستان کا مشہور دریا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے محروم۔ محروم ناامید۔ آبی کسے کہتے ہیں؟ آبی و خاکی۔ اچھا آبی و خاکی۔ ٹھیک ہے، آبی و خاکی۔ آبی کا مطلب ہے پانی اور خشکی کی مخلوق۔ آبی پانی کی مخلوق، خاکی خشکی کی مخلوق۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہے ہرا ہونا، مطلب ہری ہو گئی۔ ہرا ہونا سرسبز و شاداب ہونا، شاداب ہو جانا، یہاں پہ اس کا مطلب شاداب آئے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے سرسبز و شاداب ہے۔ اچھا اب ہم چونکہ مشکل الفاظ کے معنی ہو گئے، اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تشریح میں لکھی ہوئی ہے سامنے، میں بول رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ پہلے بند کی تشریح ہے۔ اس بند میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیوں سے کالی گٹا اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ معظمہ سے اسلام کی رحمت اور برکت کی گٹا اٹھی اور اس نے پوری دنیا کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ یہ گٹا ایک طرف تو اسپین کے دریا ٹیگس پہ گرجی اور اسے فیضیاب کیا، اور دوسری طرف یہ گٹا ہندوستان کے مشہور دریا گنگا پر برسی اور اسے اپنی رحمت اور برکت سے مالا مال کیا۔ ٹھیک ہے، اسلام کی رحمت کی اس گٹا سے پانی اور خوشی کی ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا اور ہر طرف اسلام کا دورہ ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح اب ہم دوسرے بند کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم بند پڑھتے ہیں۔ اچھا کاپیز پہ بھی پہلے آپ لوگوں نے بند لکھنا ہے، اس کے بعد تشریح لکھنی ہے۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب سے عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پہلا توحید مطلق، لگی آنے گر گر سے آواز حق حق۔ ٹھیک ہے، امیوں کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے،
امی کا مطلب ہے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے. امی کا مطلب ہے، امیوں کا مطلب ہے وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ جسے کہتے ہیں. اچھا، جہاں کا مطلب دنیا، بول بالا ہونا، مرتبہ بلند ہونا، ٹھیک ہے. عرب سے عجم سے، عرب تو عرب ہے لیکن عجم کیا ہے؟ عجم کا مطلب ہے غیر عرب، ٹھیک ہے. عجم کا مطلب ہے غیر عرب، ٹھیک ہے. اور ناؤ کشتی، ڈوبتی ناؤ ڈوبتی کشتی. توحید، توحید ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ توحید کا مطلب کیا ہے. توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے. حق کا مطلب سچ، حق کا مطلب سچ، توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے. الفاظ معنی آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور ابھی اس کی دوسرے بند کی تشریح بھی دیکھ لیں. اچھا، یہ دیکھ لیں بند نمبر 2 کی تشریح. اچھا، شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی شان و شوکت کے زمانے میں ہر جگہ سے اپنی علم کی پیاس بجھائی. انہیں جہاں بھی علوم و فنون کے چشمے ملے اس سے پورا استفادہ کیا. مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے پلے باندھ لیا اور اس پر سختی سے عمل کیا کہ حکمت اور علم مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، یہ جہاں سے بھی ملے اسے اپنا لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت اور دانائی کی بات جہاں بھی ہو اسے اختیار کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہے دوسرے بند کی تشریح. آگے میں نے مرکزی خیال لکھا ہوا ہے، تو یہ مرکزی خیال بھی آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ اسی نظم کا مرکزی خیال ہے، مسدس حالی کا مرکزی خیال یہ ہے. اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کا ماضی بڑا تابناک اور درخشاں تھا. مسلمانوں نے اپنے علم اور حکمت کی بدولت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ 2 بند کی تشریح میں نے خود کی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے آگے جو بند ہے اس کی تشریح خود کرنی ہے، اور بند سے پہلے تشریح سے پہلے آپ لوگوں نے بند لکھنا ہے. جیسے پہلا بند لکھا، اس کے بعد اس کی تشریح لکھی، پھر دوسرا بند لکھا، اس کی تشریح لکھی، اس کے بعد پھر مرکزی خیال، اور آگے جتنے بند ہیں اس کی تشریح آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے. شکریہ.